السلام علیکم، کیا اب جانتے ہیں کہ قدیم چینی تہذیب کیا تھی؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قدیم چینی تہذیب کیا تھی۔ قدیم چینی تہذیب دنیا کی سب سے قدیم اور اہم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ تہذیب آج سے ہزاروں سال قبل دریائے زرد یلو ریور اور دریائے یانگتزی ینگتسی ریور کے کنارے پروان چڑھی۔ چینی تہذیب کی ابتدا تقریباً 5000 سال قبل ہوئی اور یہ مختلف ادوار، سلطنتوں، فلسفوں اور فنون کے ارتقاء کی گواہ ہے۔ اس تہذیب نے دنیا کو بہت سی جدید ایجادات، علمی و فنی تصورات اور ثقافتی ورثہ عطا کیا۔ قدیم چینی تہذیب کی ابتدا تقریباً 3000 قبل مسیح میں ہوئی۔ چینی تاریخ میں دو اہم دریاؤں، دریائے زرد اور دریائے یانگتزی، کا کردار بہت اہم ہے۔ دریائے زرد کے کنارے پر چین کی پہلی تہذیبوں میں سے ایک ہوانگ ہی تہذیب، ہوانگ ہی سویلائزیشن، پروان چڑھی، جو زراعت پر مبنی تھی۔ اس دور میں لوگوں نے گندم، جو اور چاول کی کاشتکاری شروع کی، جس نے مستقل بستیاں بسانے میں مدد دی۔ چینی تہذیب کے اولین خاندانوں میں زا، سیا، شانگ، شین اور جو خاندان شامل ہے۔ زا خاندان کی حکومت تقریباً 2070 قبل مسیح سے 1600 قبل مسیح تک قائم رہی۔ زا خاندان کے بعد شانگ خاندان آیا، جس نے کانسی، برانز کی صنعت میں مہارت حاصل کی اور لکھائی کا نظام متعارف کرایا۔ جو خاندان، جس نے 1046 قبل مسیح سے 256 قبل مسیح تک حکومت کی، نے مینڈیٹ آف ہیون کا تصور پیش کیا، جس کے مطابق حکمران کو آسمانی طاقتوں کی جانب سے حکومت کا حق دیا جاتا تھا۔ چینی تہذیب میں فلسفہ ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ چینی فلسفے کے دو بڑے مکاتب فکر کنفیوشنزم اور ٹاؤزم ہیں۔ کنفیوشنزم کی بنیاد کنفیوشس نے رکھی، جو اخلاقیات، سماجی اصولوں اور تعلیم پر زور دیتا ہے۔ ٹاؤزم، جو لاؤزی کے نظریات پر مبنی ہے، فطرت کے ساتھ ہم آہنگی اور سادگی پر زور دیتا ہے۔ چین کی ابتدائی ریاستیں عموماً چھوٹی خود مختار ریاستیں تھیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل جنگ و جدل میں مصروف رہتی تھیں۔ اس دور کو اسپرنگ اینڈ آٹم اینلز اور وارنگ سٹیٹس کا دور کہا جاتا ہے۔ آخرکار 221 قبل مسیح میں قن چین کے خاندان نے چین کو متحد کیا اور پہلی بار ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی۔ قن خاندان نے 221 قبل مسیح میں پہلی چینی سلطنت قائم کی اور چین کو ایک مضبوط مرکزی حکومت کے تحت متحد کیا۔ قن شی ہوانگ، چین شی ہوانگ اس خاندان کا پہلا حکمران تھا، جس نے چین کی دیوار کی تعمیر کا آغاز کیا اور ملک میں یکساں قانون اور معیارات نافذ کیے۔ اس دور میں چینی ثقافت، ادب اور معیشت کو فروغ ملا اور چین کی پہلی سلطنت نے ایک مضبوط بنیاد قائم کی۔ قن خاندان نے 221 قبل مسیح میں پہلی چینی سلطنت قائم کی اور چین کو ایک مضبوط مرکزی حکومت کے تحت متحد کیا۔ چین کی عظیم دیوار دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے، جس کی تعمیر کا آغاز قن شی ہوانگ کے دور میں ہوا اور اسے بعد کے مختلف خاندانوں نے مکمل کیا۔ یہ دیوار چین کو شمالی حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کی لمبائی تقریباً 13,000 میل ہے۔ قدیم چینی تہذیب نے دنیا کو بہت سی اہم ایجادات دیں، جن میں کاغذ، گن پاؤڈر، کمپاس اور پرنٹنگ شامل ہے۔ کاغذ کی ایجاد نے دنیا میں علمی ترقی کو فروغ دیا، جبکہ کمپاس نے نیویگیشن میں انقلاب برپا کیا۔ گن پاؤڈر کی ایجاد نے جنگی حکمت عملیوں کو بدل کر رکھ دیا اور پرنٹنگ کی ایجاد نے علم کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ تنگ خاندان، ٹینگ ڈائناسٹی کا دور، جو 618 عیسوی سے 907 عیسوی تک محیط رہا، چینی تہذیب کا ایک اور سنہری دور تھا۔ اس دور میں چینی فنون لطیفہ، ادب اور موسیقی کو عروج حاصل ہوا۔ تنگ خاندان کے دور میں چین کی معیشت اور ثقافت نے بے مثال ترقی کی اور چینی فنون لطیفہ اور شاعری دنیا بھر میں مقبول ہوئیں۔ چینی زبان اور اس کا لکھائی کا نظام دنیا کے قدیم ترین اور منفرد نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ چینی لکھائی پکٹوگرافک ہوتی ہے، یعنی حروف تصویری علامات کی صورت میں ہوتے ہیں۔ قدیم چینی تہذیب کا اثر و رسوخ نہ صرف مشرقی ایشیا بلکہ دنیا بھر پر پڑا ہے۔ چینی فلسفہ، فنون لطیفہ،
ادب اور ٹیکنالوجی نے دنیا کی بہت سی تہذیبوں کو متاثر کیا۔ چینی تہذیب کے تصورات اور ایجادات آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اور چینی ثقافت دنیا کی قدیم ترین اور مستحکم ثقافتوں میں سے ایک ہے۔ قدیم چینی تہذیب نے دنیا کو بے شمار ثقافتی، علمی اور فنی ورثہ دیا ہے۔ یہ تہذیب اپنی علمی، فنی اور تکنیکی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے فلسفیانہ اور مذہبی تصورات کے لیے بھی مشہور ہے۔ قدیم چینی تہذیب کی تاریخ ہمیں انسانیت کے عظیم ورثے کی یاد دلاتی ہے، اور اس کے اثرات آج بھی ہماری زندگیوں پر موجود ہیں۔